مکتوب نمبر 175 175 نمبر مکتوب. یہ مکتوب شریف حافظ محمود صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ تلوینات اور تمکینات کے حصول کے بارے میں. آسان الفاظ میں اس کی معنی کرتے ہیں تلوین یہ ماخوذ ہے لون سے، اور لون کہتے ہیں رنگ کو. تمکین کے معنی ہے سکون، قرار، کسی مکان میں رک جانا، ٹھہر جانا. تلوینات جو ہے وہ سالکین پر آتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ تلوینات جو ہے یہ قلب پر ہوتے ہیں. قلب کے بعد یہ تلوینات پھر نفس پہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ تلوینات جو ہے وہ قالب پر ہوتے ہیں. تو جو قلب پر تلوینات ہوتے ہیں یا نفس پر تلوینات ہوتے ہیں وہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن جو قالب پر تلوینات ہوتے ہیں مختلف رنگ، تو پھر وہ جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. اس کو وہ تمکین ہی کی ایک زمرہ ہے، اور تمکین کہتے ہیں سکون کو، آرام کو. جب تلوینات ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد تمکین شروع ہو جاتے ہیں. حافظ محمود صاحب نے اپنی مکتوب شریف میں کچھ اپنی تلوینات جو ان کی احوال کے تھے وہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں لکھے تھے. مجھے ایسے رنگ دیکھیں، ظاہری طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سالک ہے جس کے قلب پر جو ہے وہ مختلف قسم کی تجلی کا ورود ہو سکتا ہے. مثلا ان کو ایک تجلی صفات فعلیہ کا اس کو قلب میں ہو جاتا ہے، ایک مقام جو ہے ان کا تبدیل ہو جاتا ہے، اگلے دن ایک اور مقام، اگلے دن ایک اور مقام. اس کو کہتے ہیں تلوین، یعنی رنگ میں رنگنا. تو حافظ محمود صاحب نے بھی اپنی اس تلوینات کا ذکر مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو عرض کی تھی. آپ جواب دیتے ہیں، فرمایا جاننا چاہیے کہ سالک کے لیے چونکہ ابتدا میں یا پھر نہایت میں تلوینات احوال سے کوئی چارہ نہیں ہے. ان کی تلوینات ہوتی رہتی ہے، کبھی قبض ہے، کبھی بسط ہے، کبھی جمال ہے، کبھی جلال ہے. یہ تو ان کو ہوتے رہتے ہیں. دیکھو اگر یہ تلوینات قلب پر ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ سالک جو ہے یہ اہل قلوب میں سے ہے، یہ اہل قلوب میں سے، کیونکہ ان کے قلب پر تلوینات ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے. اور اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سلوک و تصوف کا ایک اصطلاح سنا ہوگا کہ یہ ابن الوقت ہے، یہ وقت کا بچہ ہے. یعنی جیسے جیسے حالات اور وقت بدل جاتے ہیں ان کی ویسے ہی قلب کی تلوینات بھی بدل جاتے ہیں. اب قلب کو کیا ہوا؟ ان سارے تلوینات سے قلب جو ہے وہ کراس کر گیا، اب تمکین کے مقام پر آ گیا، لیکن پھر بھی تلوینات ہے. وہ تلوینات پھر کس چیز پر ہے؟ وہ پھر ان کی لطیفہ نفسی پر ہے. دیکھیں شروع میں لطیفہ قلب پر ان کی تلوینات ہوتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے اس کو کہتے ہیں ابن الوقت. جو قلب پر ان کی تلوینات ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ان کی تلوینات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، احوالات تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے. اس کو کہتے ہیں ابن الوقت. اور اگر یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے قلب پر تلوینات ختم ہو جائے اور قلب تمکین کے مقام میں یعنی سکون اور اطمینان کے مقام پر آ گیا، پھر بھی اس سالک کو تلوینات ہو جاتی ہے. اور وہ تلوینات کہاں ہیں؟ وہ ان کی لطیفہ نفس میں تلوینات ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ تلوینات یہ لطیفہ نفس پر اسی لیے ہوتے ہیں کہ اب لطیفہ نفس جو ہے وہ لطیفہ قلب کا قائم مقام اور نائب مناب ہے، تو اس لیے اب تلوینات جو ہے وہ لطیفہ نفس پہ ہوتا رہتا ہے. اچھا، یہ جو تلوین ان کے نفس پہ آتا ہے، تلوینات ان کے نفس پہ آتے ہیں، یہ تمکین کے بعد آ جائے، کیونکہ تمکین اس کے قلب کو ہو چکا ہے. ایک وہ تلوینات ہے جو قبل از تمکین آ جاتے ہیں، ایک وہ تلوینات ہے جو تمکین سے قبل آتے ہیں کہ ان کے قلب پر جو ہے وہ تلوینات ہوتے رہتے ہیں. پھر جب قلب کو تمکین مل جاتا ہے تو پھر تلوینات آ جاتے ہیں لطیفہ نفس پہ. تو لطیفہ نفس پہ جو تلوینات ہوتے ہیں اس تلوین کو بعد از تمکین کہتے ہیں، کیونکہ قلب کو تو تمکین ملی ہوئی نا. قلب کی تمکین کے بعد نفس پر تلوینات ہو جاتے ہیں تو اس بندے کو ابو الوقت کہتے ہیں. جب قلب پر تلوینات ہے تو یہ ابن الوقت ہے، وقت کا بچہ ہے، وقت کے ساتھ ان کے حالات اور جب ان کی تمکین جو قلب کی تمکین ہے اس کے بعد جب تلوین ہو جاتی ہے لطیفہ نفس پہ تو یہ ابو الوقت ہے. اب وقت اس کا تابع ہوا. جیسے ان کی نفس چاہتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی وصل و قرب میں، تو پھر یہ جو بندہ ہے اس کو ابو الوقت کہا جاتا ہے. اب اس کی ایک تیسری پوزیشن بھی ہے.
اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس کی نفس کو بھی تمکین دیا، تلوینات ختم ہو گئی، تو اب پھر بھی تلوینات ہے، وہ تلوینات کہاں ہوں گے؟ وہ اس کی لطیفہ قالب پر ہوتے ہیں کہ جو مختلف ترکیبوں سے وہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو لطیفہ قالب پر تلوینات ہے یہ دائمی ہے، ہمیشہ اس کو تلوین ہوتی رہے، کیونکہ قالب میں تو تمکین متصور ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، قالب جو ہے نا وہ پوری جسم کی ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں، جو پورا ہمارا جسم ہے اس کو، تو قالب میں کبھی تمکین متصور ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے عناصر اربعہ ہے نا وہ کبھی اعتدال پر تو آ سکتے ہیں لیکن یہ اطمینان پہ آ نہیں سکتے، اور جب یہ اطمینان پہ آ نہیں سکتے تو اس کا مرکز کہاں ہے؟ لطیفہ قالب ہے۔ تو لطیفہ قالب جو ہے وہ کبھی تمکین میں آ ہی نہیں سکتا، اگرچہ قالب کو لطیفہ خفی اور اخفا دونوں کی تائید بھی حاصل ہو جائے پھر بھی یہ تمکین پر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تمکین جو آتے ہیں یہ رنگ کی وجہ سے آ جاتے ہیں، مختلف رنگوں کا نزول ہوتے ہوتے، تلوینات و احوالات کا ظہور ہوتے ہوتے بعد میں وہ تمکین میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ طبعیت ہے، تابع ہے، اصل نہیں ہے، اور عبرت جو ہے وہ اصل کے لیے ہے۔ دیکھو قلب کی اصل نے یہ قبول کیا کہ اس کو تمکین آ سکتا ہے، نفس کی اصل یہ قبول کر سکتا ہے کہ اس کو تمکین آ سکتا ہے، لیکن قالب کی اصل یہ قبول ہی نہیں کرتا کہ ان کے لیے تمکین آ جائے۔ دیکھو جس کی لطیفہ قلب میں بھی تمکین آ جائے، پھر لطیفہ نفس میں بھی تمکین آ جائے، اور لطیفہ قالبی میں اس کو تلوینات ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں اخص الخواص۔ وہ کرنا تو بہت سارے لوگ تو پہلے لطیفہ قلب کی تلوینات میں ہی رہ جاتے ہیں، قلب کو ہی تمکین نہیں ملتا، پھر بڑی محنتوں اور بڑی کوششوں کے بعد اگر لطیفہ قلب کو تمکین مل جائے تو پھر ان کی تلوینات جو ہے وہ لطیفہ نفس پہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی عمریں گزر جاتی ہے تمکین میں آنے کے لیے، اور پھر چلو اس میں بھی تمکین آ گیا، تو پھر کیا ہوتا؟ اب تلوینات جو ہے وہ لطیفہ قالبی میں آ جاتے ہیں، اور جب لطیفہ قالبی میں آ جاتا ہے تو قلب بھی تمکین میں، نفس بھی تمکین میں ہے، اور قالب جو ہے وہ تلوینات لے رہا ہے، تلوینات میں ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں اخص الخواص۔ ایک ہوتا ہے عوام، ایک ہوتے ہیں خاص، ایک ہوتے ہیں اخص الخواص، اور کہتے ہیں کہ جس کا لطیفہ نفس تمکین میں آ جائیں تو ان کو ابو الوقت کہا جاتا تھا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جس کی لطیفہ قلب بھی تمکین میں آ جائے، لطیفہ نفس بھی تمکین میں آ جائیں، اس کے بعد ان کے قالبی پر تلوینات شروع ہو جائے، تو میں کہتا ہوں یہ ابو الوقت ہے، اس بندے کو ابو الوقت ہونا چاہیے۔ اور جو حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرے رب کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں نہ کوئی نبی مرسل اور نہ ملک مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعریفیں فرمائی، کسی نے کہا ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جمع از وقت، وقت مستمر مراد داشتاند، وہ وقت ہے جو دائم وقت ہے، وہ کہ لی مع اللہ وقت، ان کے میان عاشق و معشوق رمزیز کہ کرام الکاتبین ازوے خبرنس۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ یہ اب اخص الخواص میں جائے۔ بعض لطائف جو ہے وہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ استمرار ہمیشہ رہتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ نادر اور شاذ و نادر ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہوا ہے کہ تمکینات اگر قلب اور پھر نفس کو مل جائے اور تلوینات جو ہے وہ لطیفہ قالب کو مل جائے تو پھر یہ اخص الخواص کی جملے میں سے ہو جاتا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ اپنی ظاہر کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزین رکھیں، اور جو سبق باطن آپ نے اخذ کیا ہے اس پر مداومت کرتے جائیں، امید ہے کہ اللہ کریم آپ کو بھی اس مقام سے مشرف فرمائے۔